السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے بارے میں حقیقت بتائیں گے۔ دوستو، حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی ملک فارس کے شمال میں واقع جزیرہ خضر کے جنوبی ساحل سے ملحق ایک چھوٹے سے قصبے گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت بمطابق کتب 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں ہوئی۔ یہ یکم رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ عام طور پر عورتوں کی عمر سن یاس ہوتا ہے، جسے ناامیدی کی عمر کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو خالق حقیقی ہے، اپنے فضل و کرم سے ام الخیرہ کو اپنی خاص جناب سے اپنا ولی اور مقرب بندہ حضرت عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ شیخ ہم بتا چکے ہیں کہ 9ویں قوم سید اور 10ویں شاہ اور 11ویں شیخ اور 12ویں مغل یا منگول فریدی منگول ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کیونکہ والدہ کا حکم مانا تھا، انسانی جسم میں 9 سوراخ ہیں، یہ بھی ہم تفصیل سے پہلے بتا چکے ہیں۔ کیونکہ اس کی والدہ محترمہ عورت کی طرف جائیں تو ان کے جسم میں 9 سوراخ ہوتے ہیں، 2 دودھ والے بھی۔ تو یہ 11 سوراخ دودھ والے، تو کیونکہ اس سرکار نے، اس بزرگ نے اپنی والدہ کا حکم مانا تھا، اس لیے یہ 11ویں شریف کا جو واقعہ ہے یہ ان کی والدہ محترمہ کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں۔ اور ایک عرصہ سے اور انہی صدیوں سے جب یہ واقعہ ہوا، اپنی گاؤں بھینسوں کا دودھ وغیرہ دو کر ہم بانٹتے تھے۔ تو یہ رسم پرانے وقتوں سے، انہی وقتوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو الغرض اللہ رب العزت کے یہ بندے زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر ساتھ میں رضائے الہی کو طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ بھی ان کو خوب مقام عطا کرتا ہے۔ قطب ابدال غوث فنا فی رسول فنا فی اللہ جیسے مراتب پر فیض فرماتا ہے، اور عام لوگ ان سے ایسے فیض حاصل کرتے ہیں جیسے سورج اور چاند سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی روشنی میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ نہ پوچھ رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، اور جب نظر ڈالی فرشتے غلامان مصطفیٰ پر، تو کوئی داتا نظر آیا تو کوئی پیر علی شان میر مغل نظر آیا۔ تو دوستو، جب حضور سیدنا غوث اعظم وعظ کثرت سے کرنا شروع کیا تو آپ کی شہرت کے چرچے دور دور ہونے لگے۔ ہر وہ شخص جس نے ایک مرتبہ بھی آپ کی مجلس میں شرکت کی ہوتی، وہ آپ کے گن گاتا نظر آتا۔ یہ بات حاسدین کو بہت گراں گزرتی۔ ایک مرتبہ صوفیوں نے مل کر آپ کے علم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ آپ کی مجلس میں پہنچے تو آپ نے ان کی آمد کے بعد اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا، جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا، پھر ان صوفیوں سے گزرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ان پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہر ایک چیخیں مارنے لگا، کپڑے پھاڑنے لگا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ بے ہوش میں آئے تو فوراً آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور معافی مانگنے لگے۔ اس دوران اہل محفل میں اتنی زوردار چیخ ماری، ایک ایک اٹھتے اور فرماتے، تمہارے سوالوں کے جواب یہ ہے۔ سوال بھی آپ ہی بتاتے اور جواب بھی آپ ہی دیتے جا رہے تھے۔ کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے
کہ علماء کرام کی محفل میں بیٹھو تو زبانیں سنبھال کر، اور اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھو تو دل اور زبان دونوں سنبھال کر بیٹھیں، دل اور زبان دونوں سنبھال کر بیٹھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبول ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مخلوق کے دل تھما دیے ہوتے ہیں۔ جب اللہ عز و جل آپ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل مجھے اپنی قسم دیتا ہے میں تب کھاتا پیتا ہوں، اور اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتا جب تک اللہ عز و جل مجھے اپنی قسم نہ دے۔ میرا ہر فعل اذن اللہ ہے۔ یہ کتاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار میں لکھا ہوا ہے۔ میری محفل میں کوئی ایسا ولی اللہ نہیں جو حاضر نہ ہوتا ہو۔ جو زندہ اجسام ہیں وہ اپنے اجسام کے ساتھ، اور جو وصال پا چکے ہیں وہ اپنی ارواح کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے قیامت تک آنے والے میرے مریدین کے نام دکھائے گئے۔ میں نے اللہ عز و جل سے ان کی بابت دریافت کیا تو ندائے غیبی آئی کہ ہم نے سب کو ان اولیاء اللہ کو بخش دیا۔ اس کے بعد میں نے دوزخ کے دروغہ سے پوچھا، کیا میرے کسی مرید کا نام تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو دوستو، آج ہمارا یہ مضمون تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے بارے میں۔ تو یہ آل نبی اولاد علی ہیں، اور ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں۔ آپ کی تعلیمات اور دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکی ہیں، اور آپ کی شان و شوکت کو دنیا کے ہر فرد نے تسلیم کیا ہے، اور کل تک چاہے کسی ہی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا تھا، آپ کی یاد میں 11ویں شریف کا دودھ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق ہے تو اپنی والدہ کا حکم مانیں، آپ نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، مہربانی، نیکی اور شفقت کی زندگی بسر کریں۔ آخری خطبہ حجت الوداع ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ ہم اس سے سارے دنیا کے اچھے اچھے قانون اسی قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ مہربانی اور نیکی کی زندگی بسر کریں، اور سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی سرکار کی اس رسم جو پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے، اللہ کے نام پر دودھ بانٹیں، غریبوں کو دیں، 11ویں شریف کا بیچے نہ، اور نہ ہی اس کا کوئی اور بندوبست کریں کہ اس کو صرف اور صرف 11ویں شریف کا یہ دودھ ہے وہ غریب لوگوں میں، مسکینوں میں، بچوں میں بانٹیں، یا اس سے کوئی چیز پکا کر بھی آپ لوگوں کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ یہ ہماری پرانی رسم ہے، تو اس کو مدغم نہ ہونے دیں۔ آپ لوگوں کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور جن جانوروں کا آپ دودھ بانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جانوروں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جانوروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے مالکوں کو جو وارث ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اس رسم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔